ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا کانسیپٹ ہے اور اس کی جو ہسٹری ہے یہ کہاں سے آئی. تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 400 سال پہلے یا آپ کہہ لیں 450 سال پہلے اس کا ہمیں وجود ملتا ہے. کہاں سے؟ جو پہلی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو 1600 کے اندر ایمبیسٹرڈیم کے اندر بنائی گئی تھی. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا کا نقشہ وہ وجود یعنی ڈسکور نہیں ہوا تھا، اور ایمبیسٹرڈیم سے اور وہاں سے وہ جو کمپنی تھی وہ اپنے جہازوں کو مختلف ملکوں کے اندر بھیجتی تھی، کاروبار کرنے کے لیے، را مٹیریل لینے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو شپس جا رہے ہیں، جو جہاز جا رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ چاہیے. کوئی ایک آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر کمپنی نے عام لوگوں سے اپیل کی کہ آپ لوگ اس کے اندر پیسہ لگائیے اور پھر جہاز جو پروفٹ کما کے لائیں گے اس میں سے ایک حصہ آپ کو بھی دیا جائے گا. تو پہلی جو کمپنی وجود میں آئی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ انڈیا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ پہلی کمپنی جو 1600 یہ والی جو کمپنی ہے آپ کی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ 1602 میں بنائی گئی ہے. اور جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ 1600 کے اندر ملکہ الزبیتھ نے شاہی فرمان کے ذریعے سے اس کو اجازت دی تھی. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اسلامک اکنامک اور فائنانس کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اور اس وقت وہ فائنانس کے اوپر، اسلامک فائنانس کے اوپر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. اور جو ایوفی ہے اس کی جو شریعہ بورڈ ہے اس کے وہ چیئرمین رہ چکے ہیں. تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر جو ہر قبیلہ تھا، ہر قبیلہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی تھا. وہ کیسے؟ ہر قبیلے کا قافلہ، کاروان وہ تجارت کرنے کے لیے جاتا تھا. وہ آپ نے پڑھا لإلاف قریش إیلافهم رحلۃ الشتاء کے اندر کہ کبھی وہ شام کا سفر کیا کرتے تھے، کبھی یمن کا سفر کیا کرتے تھے. وہ جو قافلہ جاتا تھا تو اس قافلے کے اندر قبیلے کے ہر فرد کے پیسہ لگا ہوا ہوتا تھا. کسی نے 2 درہم لگا رکھے ہیں، کسی نے جو ہے دینار لگا رکھے ہیں. اور پھر وہ قافلہ جب شام جا کر یا یمن جا کر وہاں تجارت کرتا تھا اور واپس آتا تھا، اور جو پروفٹ ہوتا تھا وہ ان کے درمیان تقسیم ہو جاتا تھا. تو یہاں بھی بالکل جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی صورت ہے. اور یعنی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شپ بھیجے جا رہے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں. اور عرب کے کانٹیکس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی شپ ہی ہے نا، شپس آف ڈیزرٹ جس کو بولتے ہیں، اونٹ بھیجے جا رہے ہیں اور وہ کاروبار کر کے لاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اس کی شارٹ میں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے. اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف چیزوں پر لکھا رہتا ہے PVT LTD، اور کچھ چیزوں میں لکھا رہتا ہے LTD. PVT LTD کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، اور LTD کا مطلب ہوتا ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی. تو بنیادی طور پر کمپنی کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم اور بھی ہے جس کو 1 پرسن کمپنی بولتے ہیں. 2 بنیادی ہیں، ایک تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور دوسری پبلک لمیٹڈ کمپنی. ٹھیک ہے. ان میں ڈفرینس کیا ہے وہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے، جو پرائیویٹ کمپنی رہتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ نہیں ہوتی ہے، اور جو پبلک کمپنی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہوتی ہے. اصل میں ہر چیز کا جیسے بازار ہوتا ہے نا، آپ کو مچھلی خریدنا ہے تو مچھلی بازار ہے، وہاں سے آپ مچھلی خریدیں گے. تو شیئرز کا بھی ایک بازار ہے. جیسے بامبے ایکسچینج جو مشہور ہیں، بامبے ایکسچینج ہے اور نیشنل ایکسچینج ہے، 2 یہ مشہور بازار ہیں. جیسے عام بازار رہتے ہیں، بھائی آپ کو پھل خریدنا ہے، سہارنپور منڈی پھل کی منڈی ہے. آپ کو بکرے خریدنا ہے، نخاسے جانا رہے گا. مچھلی خریدنا ہے، مچھلی بازار ہے. تو ایسے ہی شیئر کی آپ کو خرید اور فروخت کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بازار ہے. بامبے ایکسچینج ہے، نیشنل ایکسچینج ہے. تو جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے وہ پرائیویٹ کمپنی اسٹاک ایکسچینج جو بازار ہے اس کے اندر لسٹڈ نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو پبلک رہتی ہے یہ لسٹڈ رہتی ہے.
اچھا، اب اس کے جو شیئرز ہیں وہ اوور دا کاؤنٹر تو خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں پرائیویٹ کمپنی کے، اور اس کے جو شیئرز رہیں گے پبلک کمپنی کے، یہ آپ پبلک میں بیچے جا سکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے جب اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہو جائے گی تو پھر پبلک کو دعوت دی جاتی ہے نا کہ آپ آئیے اور شیئرز خریدیے، پیسہ دیجیے اور آپ کو فائدہ ملے گا. اس کے جو منیمم ممبرس رہتے ہیں وہ 2 رہتے ہیں، اور میکسیمم ممبر اس کے یہاں لمٹ ہے، یعنی پرائیویٹ کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ جو ممبرس ہو سکتے ہیں وہ 200 ہیں. اس میں میکسیمم ممبر 7 رہ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ممبرس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 1,00,000 بھی ہو سکتے ہیں، 2,00,000 بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ڈائریکٹر 2 رہتے ہیں، اس میں ڈائریکٹر 3 رہتے ہیں. ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے اور بہت اہم ہے، اس سے کچھ مسائل متعلق ہیں. وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کو کون چلا رہا ہے؟ پرائیویٹ کمپنی کو جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ خود چلا رہے ہوتے ہیں، اور جو پبلک کمپنی ہے اس کو اصل میں تو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز رہتا ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نگرانی، پبلک کمپنی کی نگرانی وہ سیبی کر رہا ہوتا ہے، سیکیورٹیز اینڈ بورڈ آف ایکسچینج بورڈ آف انڈیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیوں ایسا ہے؟ یعنی یہ جو سیبی ہے یہ اس کی نگرانی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی نگرانی اس لیے کر رہا ہے، یعنی یہ حکومت کا ایک ادارہ ہے، حکومت کا انسٹیٹیوشن ہے یہ، کیونکہ یہاں پر یعنی پبلک کمپنی کے اندر عام لوگوں سے پیسہ لیا گیا ہے، اور عام لوگوں سے پیسہ بہت بڑے پیمانے پر لیا گیا ہے. تو اب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پبلک کے کیپٹل کی، پبلک کے مسالے کی حفاظت کرنا، ان کا لحاظ کرنا. تو اس وجہ سے ہی اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے.